الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. عزیزان محترم، ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ہمیں جاننا چاہیے کہ تمام تر احادیث کا ذخیرہ قرآن مجید کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی شرح ہے. قرآن مجید کی حیثیت اگر تشریعی ہے تو اس کے بیان کی حیثیت بھی تشریعی ہی ہے. یہ عقیدہ تمام صحابہ کرام سے لے کر آج تک تمام امت مسلمہ کا رہا ہے. المستدرک میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ درس حدیث دے رہے تھے، لوگوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے. ایک شخص ادھر سے گزرا اور اس نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ قرآن سے بتائیں. مطلب اس کا یہ تھا کہ حدیث کو چھوڑے، قرآن سے لوگوں کو درس دیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھتے ہو اور تمہارے ساتھی بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیا تم مجھے قرآن مجید سے نماز کی کیفیت اور اس کی وضاحت بتا سکتے ہو؟ کیا تم مجھے قرآن مجید سے اموال زکوٰۃ جیسے سونا چاندی، اونٹ گائے بیل وغیرہ کا نصاب تفصیل کے ساتھ قرآن مجید سے بتا سکتے ہو؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر باش ہوں اور تم لوگ نہیں. اس کو بات سمجھ میں آئی، سمجھدار تھا اور پلٹ کر گیا تو دینی تعلیم پر اتنی محنت کیا کہ آخر وقت میں وہ بہت بڑا فقیہ تھا. جہاں تک ضعیف احادیث کے
استعمال کا تعلق ہے۔ گزشتہ مہینے کی دوسری جمعہ کو جو ہمارے ترتیب وار کے حساب سے درس حدیث جو ہوا تھا، اس درس حدیث میں ہم نے اصول حدیث کے عنوان سے جب بات کی تھی تو اس میں ہم نے صحیح حدیث کی اصطلاح کو بتایا تھا کہ صحیح حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ صحیح حدیث کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اس میں 3 باتیں ہوں اور 2 باتیں نہ ہوں۔ جملہ 5 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو، دوسرا اس میں یہ ہے کہ تام الضبط ہو، تیسرا یہ ہے کہ حدیث اتصال السند ہو، چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث معلل ہو، معلل نہ ہو اور شاذ بھی نہ ہو۔ یہ 5 باتیں ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کی تھی۔ ان میں سے جب کوئی چیز کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ حدیث صحیح حدیث کے کیٹیگری سے اتر کر ضعیف احادیث میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ضعیف احادیث کے استعمال کے تعلق سے جمہور فقہائے محدثین، جمہور فقہا اور محدثین کے طرز عمل سے تو ہمیں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ضعیف احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں ضعف شدید نہ ہو اور اس میں کوئی راوی، سند میں کوئی راوی کذاب نہ ہو، یعنی جھوٹا نہ ہو۔ اس کی میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں گا اور 2-3 صورتیں بتاؤں گا، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اگر کسی مسئلے میں کوئی قوی دلیل نہ ہو، کوئی قوی دلیل نہ ہو سوائے ضعیف حدیث کے، تو اس میں قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے، ضعیف حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک ہی مثال دوں گا اور پھر چند ائمہ فقہا کے نام آپ کو بتا دوں گا۔ اگر میں تفصیل سے سب کی ایک مثال دوں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، الخبر الضعیف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا من القیاس ولا یحل القیاس مع وجودہ۔ آپ نے فرمایا کہ باب میں اگر صحیح حدیث، ضعیف حدیث کے علاوہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے، ضعیف حدیث پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نماز میں قہقہ سے نقص وضو والی حدیث، یعنی آدمی اگر نماز میں کوئی قہقہ لگا کر ہنس دے تو اس سے وضو، نماز تو جاتی ہی رہتی ہے، ساتھ میں وضو بھی رخصت ہو جاتا ہے، ساتھ میں وضو بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اب باتفاق محدثین یہ حدیث ضعیف ہے، باتفاق محدثین یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس کو ترک کیا اور حدیث سے استدلال کیا، قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث پر عمل کیا۔ پہلی صورت آپ کے سامنے آ گئی کہ ضعیف حدیث پر کب استدلال کیا جاتا ہے اور ضعیف حدیث کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اور یہ مذہب پر اب دیکھیں کتنے ائمہ اکرام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل،
اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی مذہب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جمہور فقہائے محدثین میں کون کون ہیں، بہت سارے ہیں جو بڑے ہیں، ان تینوں کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے ہیں امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیسرے ہے امام ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ تینوں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسئلے میں قوی دلیل نہ ہو سوائے ضعیف حدیث کے تو قیاس کو ترک کر دیں گے، ضعیف حدیث کو لے لیں گے۔ اب میں آپ کو دوسری صورت اس کی بتاتا ہوں، دوسری مثال دیتا ہوں کہ مثلا کسی آیت یا کسی حدیث کا معنی آپ اگر دیکھ رہے ہوں، اس آیت یا اس حدیث صحیح حدیث میں اس کے کئی معنی نکل رہے ہوں، اس میں کئی معنوں کا احتمال ہو، وہ آیت وہ حدیث کئی معنی پر احتمالات رکھتی ہو، تو اس وقت اگر کوئی ضعیف حدیث اس کے ایک معنی کو راجح قرار دے رہی ہو، راجح قرار دے رہی ہو، تو اس ضعیف حدیث سے راجح کرنے کے کام کو انجام دے لیا جاتا ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ پھر ایک صورت دیکھ لیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چند احادیث آپس میں متعارض نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر چند احادیث میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے، اور جب چند احادیث میں یا ایک دو آیتوں میں کوئی تضاد بظاہر نظر آئے اور اس کا حل کسی قوی دلیل سے نہ حل ہو رہا ہو، مسئلہ ہمارا حل نہ ہو رہا ہو، اور اس باب میں صرف ضعیف حدیث ہو، اور یہ ضعیف حدیث کسی ایک حدیث کی ترجیح کا کام انجام دے رہی ہو، تو ائمہ امت کا علماء امت یہ کرتی ہے کہ اس ضعیف حدیث سے تخریج کرنے کا کام انجام دے لیتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ضعیف حدیث کام میں آئی ہے، ضعیف حدیث کو چھوڑا نہیں گیا، ضعیف حدیث سے استدلالات تمام ائمہ اکرام نے کیا ہے، تمام فقہا نے کیا ہے۔ اب پھر میں اور ایک صورت آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ثابت شدہ مسئلہ ہو، اس مسئلے کی مصلحت اور فائدہ جاننا ہو، تو وہاں پر بھی کبھی کبھی ضعیف حدیث سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چلو دوسری بات کر لیتے ہیں، جیسا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کوئی ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فقہائے کرام اور عام امت مسلمہ کا اس پر عمل کیا ہے۔ اگر فقہائے کرام کا اس پر عمل نظر آ جائے اور عام امت کا اس پر عمل نظر آ جائے تو پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ حدیث اس درجے کو پہنچ جاتی ہے کہ وجوب اور سنیت تک کا ثبوت اس سے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی وقار، ضعیف حدیث شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی یہ سن لیتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور ہمارے بچے آ کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مول صاحب اس میں ضعیف حدیث ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے جسے کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تجھے کیا خبر،
کہ ضعیف حدیث ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث صحیح تو ہوتی ہے، آیت قرآن مجید کی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے عمل کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، چلو اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہم یہ درس قرآن، درس حدیث بخاری شریف کی آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے اگلے درس سے ہمارا بخاری کا آغاز شروع ہوگا، اس لیے آج اصول حدیث پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں امام بخاری کے بارگاہ میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کا اور ضعیف حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلو سن لو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصل میں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی جمہور کے موقف سے الگ نہیں ہوئے ہیں۔ جمہور کا جو موقف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہی کا موقف ہے۔ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں صحیح احادیث کے لانے کا التزام کیا ہے، اور اپنی بخاری شریف میں ضعیف احادیث کو نہ لانا، امام بخاری کا اپنی بخاری شریف میں ضعیف احادیث کو نہ لانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ضعیف احادیث قابل عمل نہ ہو، قابل عمل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف بخاری شریف کتاب نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتاباں ہیں، کئی کتب ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ کتاب کا نام بھی یاد رکھ لیں، کتاب کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں آپ نے ڈھیروں بڑی مقدار میں ضعیف احادیث کی تخریج کی ہے، اور اس میں کتنے احادیث ہیں، کتنے ضعیف احادیث کا ذخیرہ ہے، تو جاؤ ان سے پوچھئے جو اہل حدیث کے عالم ہیں، جن کا نام ناصر الدین البانی ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ الادب المفرد نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی ضعیف احادیث کا ذخیرہ اس میں داخل کیا ہے۔ پھر چلیں ابن تیمیہ بھی فضائل اعمال کے حوالے سے جمہور کے موقف سے الگ نہ ہو سکے۔ آپ ان کی کتاب اٹھائیے، ابن تیمیہ کی کتاب اٹھائیے الکلمۃ الطیب، کتاب کا نام یاد رکھ لے، تاکہ کل کو آپ پھر یہ بات نہ کہیں کہ مول صاحب اس میں ضعیف حدیث ہے، کہتے نہ، یہ جملہ نہ لائیں۔ ابن تیمیہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے الکلمۃ الطیب، اس کے اندر کتنے ضعیف احادیث کا ذخیرہ ہے، پھر اسی عالم اہل حدیث غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی سے پوچھ لیں کہ اس میں کتنے ضعیف احادیث کا ذخیرہ ہے۔ پھر اور ایک عالم ہے اہل حدیث کے، جن کو اہل حدیث علامہ شوکانی کہتے ہیں، علامہ شوکانی کہتے ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام تحفۃ الذاکرین ہے۔ ہم کتابیں بھی بتا رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، اپلوڈ بھی یوٹیوب پر کریں گے۔ ہمارے بیان کو بار بار سنیے، اگر غلط ہو تو پھر آ کر بولیے۔ غیر مقلدین کے عالم کیا ہے، ان کا نام علامہ شوکانی، جنہوں نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں کتنا ذخیرہ کس بات کا ضعیف احادیث کا داخل کیا ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، بخوبی آپ کو علم ہو جائے گا۔
تو یہاں سے پتہ چل گیا میرے دوستو کہ ضعیف احادیث شجر ممنوعہ کی طرح بالکل رد نہیں کر دی جاتی جب تک کہ ضعیف حدیث کے اندر کوئی راوی جھوٹا داخل نہیں ہو جاتا، اور فقہا اس کو جب تک کہ اسے موضوع حدیث نہیں کہہ دیتے اس وقت تک اس کو رد نہیں کیا جاتا، اور اس کے درجے کے مطابق اس سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، اس سے استنباط بھی کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا وقت آج کا ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔